جو اس دنیا میں لوگ موجود ہیں ان کے آپسی رویے بھی آزمائش ہیں. مثلا کوئی بہت پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یا تو آپ کسی اور کے لیے آزمائش بن رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور آپ کے لیے آزمائش بن رہا ہوتا ہے. اس صورتحال میں اپنے آپ کو ان رویوں تک رکھنا جو اللہ نے ہمیں سکھایا ہے ایک مشکل ہدف تو ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم وہ کام کر جاتے ہیں تو اللہ ہی ہمیں اس پر اجر دیتا ہے. سکھایا بھی اللہ نے، توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے، اجر بھی اللہ ہی دے گا. تو یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے. آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، آگے بھی مزید آیتیں جو ہیں وہ بہت ہی اسٹرانگ ہیں، لیسن ہی ویسے بہت اسٹرانگ ہے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا اور نہ تقولو تم کہا کرو، تم کہو لمن واسطے اس کے یقتلو جو قتل کر دیا جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ احیاء زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے. یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ شہداء کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کے ایکسپیرئنس کو تم نہیں جان سکتے. یہ برزخ کی زندگی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایسا اس لیے کہا ہے تاکہ شہداء کو آنر دیا جا سکے، ان کی عزت کی وجہ سے ایسا کہا جا رہا ہے، کیونکہ موت کا لفظ مایوسی کی نشاندہی کرتا ہے، اور موت کے لفظ سے انسان کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ ٹھنڈا پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. ویسے بھی یہ بات بہت ہی اہم ہے کہ شہید کی موت قوم کی حیات کا سبب بنتی ہے. تو بہت اہم ترین آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ نہ کہو. تو یہاں اللہ کے حکم پر صبر کرنے کا عظیم ترین نمونہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کہ آدمی اپنے رب کی رضا کی خاطر اس کی راہ میں اپنی عزیز ترین چیز یعنی اپنی جان قربان کر دیتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے شہید کو اس دنیاوی زندگی سے افضل اور اعلیٰ زندگی عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور مومنوں کو اس بات سے منع کیا ہے کہ وہ شہید کو مردہ کہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہوتا ہے، لیکن وہ ایسی زندگی ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے. اس بارے میں انشاءاللہ آپ سورہ آل عمران میں بھی پڑھیں گے، آیت نمبر 169 سے لے کر 171 تک. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ. اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں، اس پر خوش ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اور ان کے بارے میں بھی خوش ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے ملے نہیں، کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ اللہ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل پر خوش ہوتے ہیں، اور اس بات پر کہ بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر شہداء اپنے برزخ میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے جسموں میں قندیلوں کے اندر ہیں جو عرش مبارک سے لٹک رہی ہیں. یہ جنت میں جہاں سے چاہتی ہیں کھاتی پیتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ کر رہتی ہیں. ایک دفعہ ان کے پروردگار نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا کیا تم کچھ چاہتے ہو؟
وہ عرض کرتے ہیں ہم کیا چاہیں گے، ہم تو جنت میں جہاں سے چاہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہداء سے 3 دفعہ یہی پوچھتا ہے۔ پھر جب شہداء نے دیکھا کہ سوال کا جواب دیے بغیر انہیں نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری روحوں کو ہمارے جسموں میں لوٹا دے تاکہ ہم ایک بار پھر تیرے راستے میں شہید کر دیے جائیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ شہداء کو اور کسی شے کی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ شہید ہی ہیں جو اس دنیا میں دوبارہ آنا چاہیں گے اور پھر سے اللہ کے راستے میں اپنی جان دینا چاہیں گے۔ اور اس حدیث میں واضح طور پر بتایا گیا کہ شہداء اپنے برزخ میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جا رہا ہے۔ کتنا اسپیشل رزق دیا جا رہا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے لے کر ایک درخت پر چڑھ گئے، پھر ایک خوبصورت اور بہترین گھر میں لے گئے جس سے زیادہ خوبصورت گھر میں نے نہیں دیکھا۔ ان دونوں آدمیوں نے مجھے بتایا یہ گھر شہیدوں کا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ بہت ہی خوبصورت گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھائے گئے تھے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ انبیاء کا خواب وحی پر مبنی ہوتا ہے۔ ایک اور روایت آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مومن اور مسلم کی روح ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے پھل وغیرہ کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام مومن بھی برزخ کی زندگی میں زندہ ہے۔ گو عزت اور شرف اور تکریم کے طور پر قرآن میں شہداء کا ذکر بطور خاص کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس حدیث پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مومن کی روح ایک ایسا پرندہ ہے جو جنت کے درختوں سے پھل وغیرہ کھاتا رہتا ہے حتیٰ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم میں لوٹا دے گا۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے دیکھا اور فرمایا، اے جابر، میں تجھے پریشان کیوں دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ شہید ہو گیا اور اس نے قرض اور اولاد چھوڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی تیرے باپ سے ملاقات کی خوشخبری نہ دوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تک اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات کی تو پردے کی اوٹ میں کی، اور تیرے باپ سے اللہ تعالیٰ نے آمنے سامنے بات کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے سوال کر، میں تجھے دوں گا۔ اس نے عرض کیا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ میں دوسری مرتبہ تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بات طے شدہ ہے کہ دنیا میں دوبارہ کسی نے نہیں جانا۔ تو اس نے عرض کی، اے میرے رب، میرے پیچھے رہنے والوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ اور تو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث میں جو ان کے والد کا ذکر آ رہا ہے، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھا۔ یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور ان کو ایک دوسرے شہید کے ساتھ دفنایا گیا تھا۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میرے دل کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میرے والد جو ہیں وہ ایک اور شخص کے ساتھ دفنائے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ 6 ماہ بعد میں نے ان کو قبر سے نکالا اور ایک علیحدہ قبر میں دفن کر دیا۔ اس وقت ان کی میت صحیح و سالم تھی، بالکل ایسے جیسے موت کے دن والی حالت پر تھی، البتہ کان میں تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی، یعنی جو ان کی ڈیڈ باڈی حضرت جابر نے نکالی، اپنے والد کی ہی ڈیڈ باڈی، تو اس وقت وہ ڈیڈ باڈی بالکل صحیح تھی، حالانکہ اس کو دفنائے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا تھا؟ 6 مہینے ہو گئے تھے۔ تو شہداء کی بڑی فضیلت ہے،
ایک اور روایت بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پہنچ جانے والا کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو دنیا میں واپس آنا پسند کرے، خواہ اسے ساری دنیا ہی دے دی جائے سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا میں لوٹ جاؤں اور 10 بار یعنی 10 بار اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، کیونکہ وہ شہادت کی قدر و قیمت اور اس کی خوبیاں دیکھ چکا ہوگا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر جو تھے وہ بہت پیاری دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اے اللہ تو مجھے تیرے راستے میں شہید ہونے کا رزق عطا کر اور تیرے رسول کے شہر میں موت نصیب کر۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر یہ دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا ایز اٹ از قبول کی۔ ایک تو یہ شہید ہوئے اور دوسرا مدینہ میں ان کو موت ملی، اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری کی۔ شہادت کی موت بہت ہی امیزنگ ہے۔ یہ موت بظاہر لوگوں کے لیے موت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، کیونکہ موت کا لفظ مایوسی لاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے کاز کے لیے اپنی جان دے گیا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان دے گیا ہے، اس کو تم مردہ کہہ ہی نہیں سکتے، یہ تو زندہ ہے۔ ہم سب کو بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے، اللہ ہمیں ایمان والی موت نصیب کرے، کیونکہ ایک حدیث میں نے آپ کو یہ بھی بیان کی کہ جس میں مومن کی روح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی اپنی برزخ میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، کیونکہ مومن جب اپنی قبر میں جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت پیار سے سلا دیتے ہیں اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھولتے ہیں، جہاں سے وہ اپنی جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہوتا کس طرح سے ہے، کیا اس کا معاملہ ہے، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بہت اسپیشل زندگی ہوتی ہے شہداء کی، مومنین کی، مرنے کے بعد۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تم کو۔ 2 تاکیدیں ہیں اس لفظ میں، شروع میں لام تاکید اور آخر میں نون مشدد، یعنی اس کا ترجمہ یوں ہوگا البتہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تم کو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور نبلونکم کا جو لفظ ہے با لام واو سے ہے، آزمائش کو کہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور بضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ، ساتھ چند چیزوں کے، من الخوف، یعنی خوف سے، آنے والے خطرات سے، والجوع، اور بھوک سے، ونقص، اور نقصان کرنا، من الاموالی، مالوں سے، والانفس، اور نفسوں سے، مال اور جان کے نقصان سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ مال کا نقصان یہ ہے کہ کوئی خسارہ ہو جائے گا، اور جان کا نقصان یہ ہے کہ کوئی دوست، کوئی رشتہ دار موت دے دیے جائیں گے۔ والثمرات، اور پھلوں سے، یعنی پھلوں کی کمی سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ باغات اور کھیت حسب معمول پھل نہ لائیں گے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ بشر کا لفظ با شین را سے ہے، بشارت کا لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں۔ ایسی خبر کو کہتے ہیں جس کا اثر چہرے پر آئے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، ان کو خوشخبری دے دو اللہ کی خوشنودی کی، اللہ کی رضامندی کی، کیونکہ صبر کرنے والا اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو ان کو اللہ کی رضامندی کی، اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری دے دو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں یہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ مومنین آزمائے جائیں گے۔ یہ خطاب
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے ہے، لیکن دیگر مومن بھی اس میں شامل ہیں۔ لہذا جو لوگ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ان کا مقابلہ نافرمان لوگوں سے ہوگا، اور جو لوگ حق پر قائم ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آزمائش میں مبتلا بھی کرتا رہے گا۔ آزمائش اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ جھوٹے اور سچے کا فرق کیا جا سکے، صبر کرنے والے اور بے صبری کرنے والوں میں تمیز ہو سکے، کھرے اور کھوٹے کو الگ کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور بضرور آزمائے گا۔ اللہ اپنے بندوں کو امتحان اور آزمائش کی کٹھن منزلوں سے گزارتا رہتا ہے تاکہ وہ نکھر جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا کرے، اللہ ان کو اپنی رضامندی سے نوازے۔ خوف سے آزمائے گئے مومنین، اس بارے میں روایت آتی ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے، پھر وہ اس آواز کی طرف چلے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے کون نکل چکے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل چکے تھے کہ یہ کیسی آواز ہے۔ تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے، آپ ان سے پہلے ہی اس آواز کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر معلوم کر کر آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی مدینہ میں رہنے والے مومنین خوف سے دوچار تھے، ہر وقت ان کو اپنی جان کا خطرہ رہتا تھا۔ جب ایک خوفناک آواز سنی تو ان کو یوں ہوا کہ جانے کوئی حملہ ہو گیا ہے، وہ ڈر گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ سب سے پہلے خود نکلے اور دیکھ کر واپس بھی آ رہے تھے، پھر لوگوں کو مطمئن کیا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیداری میں گزاری مدینہ میں پہنچنے کے بعد۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو اتنا خطرہ تھا کہ سو نہیں پا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کاش میرے صحابہ میں سے کوئی صالح مرد رات کو میرا پہرا دیتا، یعنی سیکیورٹی کرتا۔ اتنے میں ہم نے ہتھیار کی آواز سنی۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی، میں ہوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے پاس پہرا دوں۔ چنانچہ آپ سو رہے۔ یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اطمینان کے ساتھ سوئے کہ کوئی نہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکیورٹی کر رہا ہے، پہرا دے رہا ہے۔ یہ روایت بخاری میں آتی ہے۔ خوف سے کتنا آزمائے گئے مومنین۔ پھر اسی طرح سے بھوک سے بھی آزمائے گئے، جیسا کہ اس آیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صفا والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہیں تھی۔ یہ صفا والے جو تھے یہ بیرون ملک سے یا علاقوں سے آئے ہوئے وہ اسٹوڈنٹس تھے جو کہ اسلام سیکھنے کے لیے مدینہ آئے ہوئے تھے۔ تو ان کے لیے ایک چبوترا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا اور یہ صفا والے کہلائے جاتے تھے۔ تو ابو ہریرہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ میں نے صفا والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہیں تھی، یا تو فقط تہبند تھا یا فقط کمبل جسے انہوں نے گردن سے باندھ رکھا تھا، جو کسی کی آدھی پنڈلی تک پہنچتا تھا اور کسی کے ٹخنوں تک، جسے وہ اپنے ہاتھ سے سمیٹتے رہتے اس ڈر سے کہ کہیں ان کا سطر نہ کھل جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ لباس تھا ان اسٹوڈنٹس کے پاس۔ ہم اپنے حال دیکھیں اور اپنی ناشکریوں کو دیکھیں۔ ہم تو اللہ کے راستے میں آنے والی چھوٹی تکلیفوں کا بھی خوب تذکرہ کر کے خود کو معصوم اور بیچارے بناتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم تو بہت کچھ اللہ کے راستے میں قربانی کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں صفا والوں کے پاس کیا لیونگ سٹینڈرڈ تھا، فقط ایک کمبل گردن سے باندھ لیتے تھے، کچھ کی آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا اور کچھ کے ٹخنوں تک پہنچتا تھا۔
اور سارا دن وہ اس کو سمیٹتے رہتے تھے کہ کہیں سے ان کا صدر کھل نہ جائے. لیکن آپ کو کہیں یہ بات پڑھنے کو نہیں ملے گی کہ صفا والے اس پریشانی سے گھبرا کے دین کا علم چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی. کہیں آپ کو ایسا نہیں ملے گا. ایک اور روایت آتی ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا، اے بھانجے، ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی. عروہ نے کہا، خالہ، پھر تمہاری گزر کس چیز پر ہوتی تھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، انہی 2 کالی چیزوں یعنی کھجور اور پانی پر. اتنا ضرور تھا کہ چند انصاری لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے تھے جن کے پاس بکریاں تھیں، وہ آپ کے لیے بکریوں کا دودھ تحفے کے طور پر بھیجا کرتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی پلاتے تھے. اس سے بخاری نے روایت کی. 2 مہینے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. آج اگر دین کے راستے میں ہم ایک دن پرانا کھانا بھی کھا لیں تو ہم کہتے ہیں کہ بس بزی تھے اس وجہ سے بنا نہیں سکے اور آج تو اسی پر ہی گزارا کرنا پڑ رہا ہے. ایون بچوں کو بھی اگر ہم ایک جیسا کھانا 2-4 دن دے دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس دین کے کام کی وجہ سے جو ہے وہ ہم بچوں کو وہ ویرائٹیز نہیں دے پاتے. یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھایا ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے. ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد تجارت کے لیے اتنا وقت ہی نہیں پاتے تھے کہ وہ اپنی فیملی کو بہت بھرپور طریقے سے سرو کر سکیں. لیکن فیملی بھی کتنی شکر گزار ہے، نو کمپلین ایٹ آل. اور آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ دین کی تبلیغ میں لگ گیا، اور یہاں تک نوبت آ گئی کہ فاقے ہونے لگے. لیکن کسی زوجہ نے کمپلین نہیں کی، کوئی شکوہ نہیں کیا، صبر کرتے رہے کہ اللہ کے راستے میں تکلیف ہے، اللہ اس کا اجر دے گا. پھر ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی. اچھا، یہ خود ابو ہریرہ بھی اہل صفا میں سے تھے، انہی اسٹوڈنٹس میں سے تھے جو کہ انٹرنیشنلی آئے ہوئے تھے مدینہ. کہتے ہیں مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے تو میں نے ان سے کہا کہ وہ مجھے قرآن کی فلاں آیت، اور یہ آیت سورہ دہر کی آیت نمبر 8 تھی، کہتے ہیں پڑھ کر سنائیے. انہوں نے مجھے وہ آیت پڑھ کر سنائی اور اپنے گھر میں داخل ہو گئے. اب انہوں نے ایک علمی سوال کیا تھا حضرت ابو ہریرہ نے حضرت عمر سے. حضرت عمر کو لگا کہ یہ ایک نارمل کوسچن ہے اور انہوں نے اس کا آنسر دیا اور اپنے گھر میں چلے گئے. آخر میں وہاں سے چلا، تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ بھوک سے بے حال ہو کر اوندھے منہ گر پڑا، فینٹ ہو گئے ابو ہریرہ. اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ. میں نے کہا، حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیار ہوں. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو ہو سکتا ہے کسی کام کے لیے بلایا ہو، تو میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں، حالانکہ پیٹ میں اتنی بھوک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور پہچان گئے کہ بھوک کے مارے میرا یہ حال ہے. جو کون نہیں پہچان سکے؟ حضرت عمر نہیں پہچان سکے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھر لے گئے اور میرے لیے دودھ کا ایک بڑا پیالہ لانے کا حکم دیا. اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعمتوں کی لائن لگ جاتی گھر میں، لیکن سوال نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن چونکہ معاملہ حضرت ابو ہریرہ کا تھا تو ایک بڑا پیالہ دودھ کا منگوایا. میں نے اس میں سے دودھ پیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ اور پی لو. میں نے اور پیا. پھر فرمایا اور پیو. میں نے اور پی لیا
حتیٰ کہ میرا پیٹ سیدھا ہو گیا اور وہ پیالے کی طرح ہو گیا. یعنی وہ دودھ اندر گیا تو جو پیٹ اندر چلا گیا تھا وہ بھی باہر آ گیا. جب بار بار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو کہہ رہے ہیں کہ اور پیو اور پیو، اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو ہریرہ وہ واپس کرنا چاہتے تھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں سے پئیں. لیکن چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھوک کی شدت کو جانتے تھے، اسی لیے فرمایا اور پیو اور پیو. پھر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا اور اپنا حال بیان کیا اور کہا اللہ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایک ایسے شخص کو بھیج دیا جو آپ سے اس بات کے زیادہ لائق تھے. اللہ کی قسم میں نے آپ سے جون سی آیت پڑھ کر سنانے کو کہا تھا وہ مجھے آپ سے زیادہ یاد تھی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم اگر میں اس وقت تمہیں گھر لے جا کر کھانا کھلاتا تو مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی. اس سے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی میں آپ کی سچویشن کو سمجھ نہیں سکا، اگر سمجھ لیتا اور اپنے گھر لے جا کر آپ کو کھانا کھلاتا تو یہ بات مجھے سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ خوشی دیتی. لیکن آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا فیس ریڈنگ جانتے تھے. اس سچویشن میں جس میں حضرت ابو ہریرہ تھے پہچان گئے کہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. کیسا آزمائش میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو. لیکن آپ دیکھیں کہیں کوئی شکوہ نہیں ملتا. کیسے لوگ تھے، کیسا ایمان تھا کہ اگر ایک تکلیف اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا سد باب بھی اللہ ہی کرے گا، اس کا ازالہ بھی اللہ ہی کرے گا. پھر ایک اور روایت آتی ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا اور ہم نے اس حال میں وقت گزارا ہے کہ جہاد کر رہے ہیں اور ہمارے پاس حبلہ اور ببول کے پتوں کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی اور ہم بکری کی مینگنیوں کی طرح پخانہ کیا کرتے تھے جس میں تری نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اس سے بخاری نے روایت کیا. یعنی اتنی بھوک تھی کہ ان کا ڈائجسٹو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا تھا. کم کھانے کی وجہ سے ان کی آنتیں خشک ہو گئی تھی اور ان کو کانسٹیپیشن ہو گئی تھی، یعنی قبض ہو گئی تھی. اور قبض انسان کو عمومی طور پر تب ہو جاتی ہے کہ جب اس کو کھانے کو نہ ملے یا پھر کھانے کی روٹین ڈسٹرب ہو. اور ان کے کھانے بھی کیا تھے؟ حبلہ اور ببول کے پتے جس میں کوئی فائبر نہیں تھا. عمومی طور پر آپ دیکھیں ہم ایسے کھانے کھاتے ہیں جس میں فائبر ہوتا ہے تو ہماری آنتیں جو ہیں وہ گیلی رہتی، جس کی وجہ سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن کہتے ہیں ہمارا ہاضمہ ہی خراب ہو گیا تھا. ایک اور روایت آتی ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کے لیے نکلے. سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا اور باری باری اس پر سوار ہوتے. پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے پاؤں پھٹ گئے اور میرے بھی پاؤں پھٹ گئے، ناخن بھی جھڑ گئے. کیسے پاؤں پھٹے ہوں گے آپ سوچیں کہ ناخن الگ ہو گئے، جھڑ گئے. اس لیے ہم پاؤں پر چیتھڑے لپیٹ لیتے. اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی چیتھروں والی لڑائی پڑ گیا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کپڑوں کی پٹیاں پیروں پر باندھ لی تھی کیونکہ جب پیر پھٹ جاتے ہیں تو اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو سیو کرنے کے لیے انہوں نے اس طرح کی کوئی بینڈیج باندھ لی تھی. تو اس لڑائی کا نام ہی غزوہ ذات رقاع پڑ گیا. رقاع کہتے ہیں چیتھڑوں کو، یعنی چیتھڑوں والی لڑائی پڑ گیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر یہ کہ جو پھلوں کی کمی کی بات یہاں ہوئی، جنگ تبوک میں صحابہ کرام اپنے پکے ہوئے پھلوں والے باغات چھوڑ کر چلے گئے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے ٹائم پر یہ اناؤنس کیا تھا کہ سب کو جانا ضروری ہے، اور اس ٹائم پر فصلیں پک کر تیار تھیں، کاٹنے کا ٹائم تھا. لیکن صحابہ کرام ایسے ہی چھوڑ کر چلے گئے. اور آپ کو پتا ہے فصلوں کو جب وقت پر نہ کاٹا جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہے.
تو جو بھی دین کا کام سنجیدگی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کرے گا تو اس کو اس طرح کی چیزوں سے گزرنا پڑے گا، اور یہ سنت ہمیشہ جاری رہے گی. آپ کو اپنا سکون، اپنا آرام، اپنی نیند، اپنی خوشیاں، اپنی پسند اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہی پڑے گی. آج مسلمانوں نے ان قربانیوں سے منہ موڑ لیا، تبھی تو آپ دیکھیے کہ اللہ کی مدد بھی چلی گئی. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں بشارت دی ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ ان سے خوش ہو جاتا ہے. یہ صبر جو ہے چونکہ ایک مشکل ٹاسک ہے، اس وجہ سے اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. کرتا بھی وہی ہے جس کو اللہ پر ایمان بالغیب ہو، بن دیکھے جو اپنے رب پر ایمان لاتا ہو. تلاوت سنتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان آیات سے جو اہم ترین سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا ہے. صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگنی ہے. اس راستے میں قیمتی ترین چیز ہماری جان بھی چلی جائے تو یہ بہت بڑی سعادت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر عطا کر اور اپنے راستے میں شہید ہونے کا مرتبہ نصیب کر، یعنی ہمیں شہادت کی موت نصیب کر. بہت ہی اہم ترین آیات ہیں. لیسن مکمل نہیں ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو اگلی کلاس میں مکمل کریں گے. آج بس تفسیر اتنی ہی رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.